فضیلت ہے جو ہم نے عرض کی اور آپ نے اسے سماعت فرمایا۔ اچھا، اب یہاں دگنا ثواب کب ملتا ہے؟ جیسے سخت سردی ہو یا نزلہ زکام یا سر درد یا کوئی بیماری یا کوئی کسی تکلیف میں یا دشواری کے ساتھ اس نے وضو کیا، تو فرمایا جو دشواری کے ساتھ وضو کرتا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، یا پانی زیادہ ٹھنڈا تھا یا گرم تھا، یا نزلہ یا بخار یا کسی وجہ سے، مگر اس نے وضو کیا اور اپنے آپ کو وضو میں رکھا، تو فرمایا اسے 2 گنا ثواب دیا جائے گا کہ اس نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب وضو گناہوں سے بھی بندے کو بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریوں سے بھی بندے کو بچاتا ہے۔ یہ وضو کی فضیلت تھی جو ہم نے عرض کی۔ اب وضو کا میں طریقہ بھی عرض کر دیتا ہوں، اسے اچھی طرح سنیے اور عمل کیجئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو کا طریقہ کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے، کہ جب بھی وضو کریں کوشش یہ کریں کہ کعبے کی طرف ہمارا منہ ہو اور اونچی جگہ ہو، اور اونچی جگہ بیٹھ کے ہم وضو کریں۔ اور اس میں ہم مسلمان ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں وضو کے لیے 1-2 ٹوٹیاں لازمی لگایا کریں، اور اس کا رخ ایسا رکھیں کہ تاکہ جب ہم وضو کریں تو ہمارا منہ قبلہ کی جانب ہو۔ اس کے بعد وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت کر لیں، ذہن میں نیت کر لیں کہ میں یہ عبادت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر فکر کے لیے، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اور نیت کیا ہے؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لے تو افضل ہے، نہ کہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ میں حکم الہی اللہ رب ذوالجلال بجا لانے کے لیے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے اور عبادت، ریاضت، ذکر فکر کے لیے یہ وضو کر رہا ہوں، تو یہ زبان سے ہو جائے گا۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، یہ سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمدللہ یہ پڑھ لیجئے۔ اور ایک جگہ میں ایسا بھی پڑھا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ تو جب تک وضو رہے گے تو فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار دھونے ہیں، دونوں ہاتھوں کو ہم نے اچھی طرح 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 بار کلی کرنی ہے، منہ میں پانی ڈالنا ہے اور اچھی طرح کلی کرنی ہے۔ اور کوشش کریں ہر وضو میں مسواک اپنے پاس رکھیں، مرد ہو یا عورت، مسواک اپنے پاس رکھیں، 1-2 منٹ مسواک کر لیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارا منہ صاف ہوگا، ہمیں بیماریوں سے بھی شفا ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ بھی راضی ہوگا، پیارے آقا علیہ السلام بھی راضی ہوں گے۔ تو 3 بار کلی کریں، اچھی طرح منہ کو صاف کریں، اور 3 بار پھر ناک میں پانی چڑھائیں، اچھی طرح ناک میں پانی چڑھائیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم مسواک کر رہے ہیں تو مسواک کو اوپر نیچے دائیں بائیں اچھی طرح کر لیا جائے، پھر ناک کو صاف کیا جائے اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کیا جائے۔ جب ہم مسواک کریں تو اس میں بھی ہم نیت کر لیں، اور مسواک ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے مسواک کریں، اور سیدھے ہاتھ سے ہی ہم کھائیں گے، پئیں گے، اور سیدھے ہاتھ سے ہی ہم کوئی بھی کام شروع کریں گے تو سیدھے ہاتھ سے کریں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو ہم نے دھونا ہے، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو ہم نے دھونا ہے۔ کہاں سے؟
یہ بالوں سے لے کے پیشانی سے لے کے اور یہ کانوں سے ہوتے ہوئے یہ یہاں تک ہم نے 3 بار اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اگر داڑھی ہے تو اچھی طرح اس میں ہم نے انگلیوں سے خلال کرنا ہے۔ ہم نے 3 بار چہرے کو دھو لیا۔ اب اس کے بعد ہم نے اپنے سیدھے بازو کو 3 بار کونیوں سمیت دھونا ہے، یہاں تک ہم نے اس کو دھونا ہے 3 بار اس کو۔ پھر 3 بار الٹے بازو کو ہم نے کونیوں سمیت، کونیوں سے اوپر تک ہم نے اچھی طرح اس کو 3 بار دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے۔ 3 انگلیاں یہ ملائیں گے، یہ ملا کے یہاں سے اس کو ہاتھ گیلا کر کے 3 انگلیاں ملا کے یہاں سے ہم یوں لے جائیں گے اور اوپر، اور وہاں سے پورا ہاتھ، دونوں پورے ہاتھ یوں واپس لے آئیں گے۔ مرد ہے یا عورت ہے، اسی طرح ہم وضو میں سر کا مسح کریں گے۔ 3 انگلیاں ملائی اور ان کو یوں لے جائیں گے اور اسی طرح کھتی تک، گردن تک، اور وہاں سے پھر دونوں پورے ہاتھ یوں واپس لے آئیں گے۔ یہ ہے سر کا مسح۔ اب اس کے بعد ہم نے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کانوں کا مسح کس طرح کرنا ہے کہ ہاتھ گیلے ہیں، اب کان شہادت کی یہ انگلی جو ہے دونوں ہاتھوں کی، یہ انگلی اچھی طرح کانوں کے اندر ہم اس کو ماریں گے اچھی طرح، اور انگوٹھے ان کا جو پیٹ ہے اس سے ہم کان کے بیک سائڈ، پچھلی سائڈ میں ہم یوں کر کے مسح کریں گے۔ اب یہ کانوں کا مسح ہو گیا۔ اب ہم نے مسح کرنا ہے گردن کا، گردن کا مسح۔ تو ہاتھ گیلے کر کے یوں پیچھے سے اس طرح اچھی طرح ہم گردن کا مسح کریں گے۔ اب یہ گردن کا مسح، سر کا مسح ہو گیا، کانوں کا مسح ہو گیا اور گردن کا مسح ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم سیدھے پاؤں کو 3 بار دھوئیں گے۔ سیدھے پاؤں کو ہم 3 بار دھوئیں گے، اور اس کے بعد ہم الٹے پاؤں کو 3 بار دھوئیں گے۔ اب دونوں پاؤں کو جب ہم دھوئیں گے تو پھر ہم کس طرح دھوئیں گے؟ الٹے ہاتھ سے دھوئیں گے۔ سیدھا ہاتھ ہم نے پاؤں دھوتے وقت نہیں لگانا، الٹا ہاتھ لگائیں گے۔ الٹے ہاتھ سے ہم اپنا سیدھا پاؤں دھوئیں گے 3 بار، پھر اسی طرح الٹے ہاتھ سے الٹا پاؤں دھوئیں گے 3 بار۔ یہ مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، کوئی بھی وہ وضو کرے گا تو وہ اس طریقے سے اپنے وضو کو مکمل کرے گا۔ اور انگلیوں کا خلال کرنا، اب ہم ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم انگلیوں میں انگلیاں ڈالیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے تو انگوٹھی کو اچھی طرح ہلا لیں تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے تو یہ چھوٹی انگلی الٹے ہاتھ کی، اب یہاں سے ہم شروع کریں گے، چھوٹی انگلی پاؤں کی سیدھے پاؤں کی طرف سے یوں کر کے ہم اس کا خلال کریں گے۔ اسی طرح دوسرے ہاتھ کا بھی ہم اسی انگلی سے خلال کریں گے۔ اس طرح جو ہے ہمارا انگلیوں کا، پاؤں کا خلال ہو جائے گا تاکہ اس میں کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہیں رہے گی۔ یہ تھا ہم نے میں مختصر سا طریقہ وضو کا عرض کر دیا۔ اب وضو کے بعد دعا پڑھی جائے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا ہے، اے اللہ رب ذوالجلال مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ یہ وضو کی دعا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، مرد ہو یا عورت، ہم کلمہ شہادت پڑھیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے چاہے وہ اس میں داخل ہو جائے، یعنی جنت میں داخل ہو جائے۔ کہ جو اب یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اکثر لوگ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف یوں انگلی اٹھاتے ہیں شہادت کی اور پھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو انگلی اٹھانا سنت نہیں ہے، کلمہ شہادت پڑھنا سنت ہے۔ تو فرمایا جو وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، وہ جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور فضیلت سن لیجئے حدیث مبارکہ میں کہ فرمایا جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ قدر پڑھے، سورہ قدر پڑھے، وہ صدیقین میں لکھا جائے گا، اور جو 2 مرتبہ سورہ قدر پڑھے فرمایا وہ شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ اس سورت کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سورۃ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ وضو کے بعد ہو سکے تو آپ 3 بار سورۃ قدر کو پڑھیں اور یہ عظمت اور شان بھی پائیں۔ جو ایک بار پڑھے گا فرمایا اللہ اسے سچے لوگوں میں شامل کرے گا، صدیقین میں شامل کرے گا، اور جو 2 بار پڑھے گا 2 مرتبہ اللہ اسے شہداء میں شامل کرے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے وضو کے بعد کلمہ شہادت اور دعا پڑھنے کی بھی۔ ایک اور سماعت فرما لیجئے، فرمایا کہ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سورۃ قدر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے بارہا۔ اس پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جب بھول جاؤں تو علیحدہ، ورنہ میں اس کو الحمدللہ وضو کے بعد پڑھتا ہوں، کلمہ شریف بھی اور سورۃ قدر بھی، اور اس سے الحمدللہ نظر ٹھیک رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہمیشہ آپ کوشش کیجئے کہ اس طریقے سے وضو کریں، اور اس کے بعد پھر یہ کلمہ شہادت اور سورہ قدر تلاوت کریں، آسمان کی طرف چہرہ کر کے 3 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیا کریں۔ اب وضو کے کتنے فرائض ہیں اب اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 فرائض ہیں، اور ان میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب اسے ذہن میں رکھ لیجئے۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہاں سے یہ سارا اس طرح یہ چہرہ دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ 3 بار دھونے میں یہ حکمتیں ہیں کہ ایک تو جسم کے وہ میل کچیل اور اس کے ساتھ ساتھ جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی جگہ بھی خشک نہیں رہ جاتی اچھی طرح جب دھوئیں گے۔ 3 بار دھوئیں گے، اگر ایک بار ہم نے دھویا کچھ رہ گیا تو پھر دھویا، پھر اگر کچھ رہ گیا تو 3 بار دھونے سے وہ بالکل وہ گرد و غبار اور میل چیل اور اس کے ساتھ ساتھ جراثیم بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے چہرے کو اچھی طرح دھونا یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی اپنے بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، یہاں تک دونوں بازوؤں کو دھونا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور تیسرا فرض ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، جیسے ہم نے پہلے بھی وہ عرض کیا اور طریقہ بھی عرض کیا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تیسرا فرض ہے۔ اور چوتھا فرض ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا، یعنی گٹے تو اتے تک دوویں پیر دھونے پاویں وہ ادیاں پنڈلیاں تک ہو جائے تاویں ٹھیک ہے، تو ٹخنوں کے اوپر تک ہم نے اچھی طرح اپنے دونوں پاؤں کو دھونا ہے۔ تو یہ 4 فرض ہیں، اس میں سے ایک فرض بھی رہ جائے گا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ یہ وضو کا طریقہ اور وضو کی فضیلت ہم نے عرض کی۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے عرض کیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم وضو کا غسل کا طریقہ بھی اور غسل کے فرائض بھی انشاءاللہ وہ ہم عرض کریں گے۔ اللہ قبول فرمائے، آمین۔